بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن لائن قرآن لیسن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 سے لے کر 220 تک تلاوت کریں گے۔ ترجمے کے ساتھ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آپ علماء بنی اسرائیل سے ذرا پوچھئے تو صحیح کہی کہ ہم نے ان کو کتنی واضح دلیلیں دی تھی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پاس پہنچنے کے بعد تو حق تعالیٰ یقیناً سخت سزا دیتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دنیاوی معاش کفار کو آراستہ پیراستہ معلوم ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان جو کفر و شرک سے بچتے ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے میں ہوں گے قیامت کے روز، اور روزی تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے اندازہ دیتے ہیں۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من یشاء الی صراط مستقیم۔ ایک زمانے میں سب آدمی ایک ہی طریق کے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ خوشی کے وعدے سناتے تھے اور ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائی، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ مذہبی میں فیصلہ فرماویں، اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل واضح پہنچ چکے تھے۔ باہمی زدہ زدی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں مختلفین اختلاف کیا کرتے تھے بفضلہ اللہ تعالیٰ بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو راہ راست بتلا دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ دوسری بات سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوں گے، حالانکہ تم کو ہنوازان مسلمان لوگوں کا سا کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ ان پر مخالفین کے سبب ایسی تنگی اور سختی واقع ہوئی اور مصائب سے ان کو یہاں تک جنشبی ہوئی کہ اس زمانے کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی امداد موعود کب ہوگی؟ یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں کا اور بے باپ کے بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور جون سا نیک کام کرو گے سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے، وہ اس پر ثواب دیں گے۔ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو طبعاً قرآن معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم پورا نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر قتال کرنا یعنی عمدن جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے بدرجہ بڑھ کر ہے، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ خبگ رکھیں گے اس غرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پائیں تو تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جاوے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جاوے تو ایسے لوگوں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کر دیں گے اور تم پر رحمت کر دیں گے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اور تم پر رحمت کریں گے۔ لوگ آپ سے شراب اور قمار کی نسبت دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ کیا ان دونوں کے استعمال میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں اور لوگوں کو بعض فائدے بھی ہیں، اور وہ گناہ کی باتیں ان کے فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں، اور لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خیر خیرات میں کتنا خرچ کیا کریں۔ آپ فرما دیجئے کہ جتنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرۃ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لآنتاکم ان اللہ عزیز حکیم۔ تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں سوچ لیا کرو، اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ مصلحت کے ضائع کرنے والوں کو اور مصلحت کی رعایت رکھنے والوں کو الگ الگ جانتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔